اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیشن جو ہمارا ہے اس میں ہم قرآن پر غور و فکر کریں گے اور انشاءاللہ کسی ایک آیت کو لے کر یا کچھ آیات کو لے کر تدبر کریں گے۔ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس بارے میں اپنے ذہنوں میں ایک بات تر و تازہ کر لیں کہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور ہر اعتبار سے محفوظ ہے، اور کل کا کل یعنی سارے کا سارا اور من وعن ایز اٹ از موجود ہے۔ الحمدللہ ہم سب کا یہ عقیدہ قرآن کے لیے ہونا چاہیے، اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے۔ اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے اور نہ کوئی بیشی ہوئی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی بیشی ہو سکتی ہے، نہ تحریف ہو سکتی ہے، نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اس کا کوئی بھی حصہ الحمدللہ ضائع نہیں ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کے جسم میں کون کون سے اعضاء کام کر رہے ہیں اس کی سائنس کے بارے میں بتایا گیا ہو، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ہدایت، قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت ہے، اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر کیا بھی گیا ہے، ھدی للمتقین، ھدی للناس کہہ کر۔ تو اس قرآن میں فکر و عمل کی رہنمائی ہے الحمدللہ، کہ کس راستے پر آپ کو جانا ہے، اس پر کیسے چلنا ہے، ادھر نہیں جانا ہے کہ خطرہ ہے، ممنوع ہے، یہ حرام ہے، یہ نقصان دہ ہے، اس میں ہلاکت ہے۔ چاہے اس عمل میں ہمیں ہلاکت نظر نہ بھی آ رہی ہو، لیکن قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنے میں ہلاکت ہے تو پھر ہلاکت ہے۔ در حقیقت یہ قرآن کا موضوع ہے کہ انسان کو ہدایت کیسے ملے گی۔ فہم قرآن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ میں قرآن میں غور و فکر کر رہی ہوں، تدبر کر رہی ہوں، تذکر کر رہی ہوں، یہ قرآن میرے لیے تذکیر ہے، یعنی اس میں میرے لیے رہنمائی ہے۔ پھر اس کی محکم آیات جو ہیں جس کے بارے میں ہم قرآن پاک میں پڑھ بھی چکے ہیں، اس کو سمجھنا اور اس کو عمل میں لانا۔ جو بھی قرآن میں امر و نواہی ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، جس کا ذکر آپ ابھی علوم القرآن میں بھی پڑھ رہے تھے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اسی طرح سے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اس اعتبار سے قرآن کو لینا ہے۔ جو حصہ انسان کی ہدایت کا ہے اس کو قرآن پاک میں ام الکتاب کہا گیا ہے، یعنی وہ تمام آیات جن کو آپ محکم آیات کہتے ہیں، جن کا تعلق انسان کی ہدایت سے ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ام الکتاب کہتے ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی ماں ہے، یعنی ایکچولی انہی آیات پر ہی آپ کو پریکٹس کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے وہ مستند ذرائع سے ہی کریں گے، کیونکہ قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ آتھینٹسٹی پر جو چیز ہے اسی کے ہی مطابق اس کو سمجھیں۔ پھر یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم تھوڑا بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنصر بھی شامل کریں گے، کیونکہ صاحب قرآن ہی چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صاحب قرآن کی بات کے بغیر تو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ احادیث تھوڑی بہت ہی اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے، جس کا غور و فکر اب ہم کرنے جا رہے ہیں، کہ یہ اللہ کی رسی ہے۔ ترمذی کی روایت میں یہ حدیث ملتی ہے، وہ حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اس کو رسی دو اعتبار سے کہا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ اس رسی کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتا ہے، ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، تعلق باللہ کہہ لیں یا تعلق مع اللہ کہہ لیں، ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، سورس ہے۔ دوسرا یہ کہ اسی رسی کے ذریعے تقرب الی اللہ بھی ملتا ہے، یعنی یہ قرآن اللہ کا تقرب پانے کا ذریعہ ہے۔ تو جہاں یہ تعلق باللہ کو مضبوط کرتا ہے، وہاں یہ تقرب الی اللہ کو بھی آسان بناتا ہے۔ تو تعلق مع اللہ میں اضافے اور تقرب الی اللہ کا مؤثر ترین اور سہل ترین ذریعہ قرآن پاک ہے۔
موسٹ افیکٹو سورس، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایزیسٹ سورس جس کے ذریعے آپ اللہ کا قرب پا سکتے ہیں۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، اور معجم کبیر طبرانی کی حدیث میں آتا ہے کہ قرآن وہ چیز ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کنیکشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اللہ رب العزت سے، تو لازماً وہ کنیکشن کس کے ذریعے سے ڈیولپ ہوگا؟ قرآن کے ذریعے ڈیولپ ہوگا۔ جیسے کہ سورہ حشر کی آیت ہم نے اس کلاس کی ابتدا میں سنی تھی، جس میں آپ نے پڑھا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے دب جاتا۔ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ؟ کہ انسان سے اس سے زیادہ مطلوب ہے، کیونکہ پہاڑ وہ مخلوق ہے جو عقل و شعور نہیں رکھتی، لیکن اگر اس پر بھی قرآن نازل ہوتا تو اس کی حالت ہی ہو جاتی۔ تو قرآن اگر ایک انسان پڑھے جو عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، تو اس سے زیادہ خشیت مطلوب ہے، زیادہ عاجزی مطلوب ہے، اور یہ تبھی نصیب ہوتی ہے جب آپ قرآن کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ آج جس آیت پر ہم غور و فکر کریں گے وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ پتہ ہے کسی کو وہ کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج اس پر ہم غور و فکر کریں گے۔ کئی بار دن میں پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر اس کے فوراً بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کوئی بتائے گا اس کا ترجمہ؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں یا مانگتے ہیں۔ مجھے بتائیں گے کہ اس آیت کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں آپ؟ یہ جملہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، دراصل اس کی حقیقت کیا ہے، یا ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ شرک کی نفی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے آگے ہم عاجز ہیں، ٹھیک ہے، سبمیشن، ٹھیک ہے، کمپلیٹ سبمیشن، اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، یعنی اگر مدد مانگنی ہے تو صرف اور صرف اللہ سے۔ بالکل ایک ریمائنڈر بھی ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ ہی ایسی ذات ہے جس سے مانگا جائے، ٹھیک ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم مانگنا ہے، اسی لیے اس سے پہلے تمہیدن ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہیں، جی بالکل، اللہ کی مدد کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، اللہ سے کیا وہ عہد دہراتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ الست بربکم، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو ہم نے کیا جواب دیا ہے عالم ارواح میں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ٹھیک ہے، خوف بھی اسی کا دل میں اور امید بھی اسی سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ بارہا نماز میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، یہ دراصل اللہ سے کیا ہوا عہد و پیما ہے، اس کو نبھانا مشکل ہے۔ اللہ کی بندگی کے جو بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا آسان نہیں ہے، اسی لیے بندگی کا عہد کرنے کے فوراً بعد اللہ کی پناہ میں آنا کہ اے اللہ میں اس ضمن میں صرف تیری مدد چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں نے وعدہ تو کر لیا ہے کہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، لیکن اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے مجھے مدد صرف اور صرف تیری چاہیے، تیری مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ صرف اور صرف تیری ہی بندگی کروں گا، صرف اور صرف تیرا ہی بندہ بن کر رہوں گا، لیکن اس بندگی کے وعدے کی تکمیل کے لیے مجھے ضرورت آپ ہی کی ہے، آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔
اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہر نماز کے فوراً بعد ایک دعا سکھائی گئی جو کہ سنن نسائی میں آتی ہے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے الہام کر دے، میرے لیے آسان کر دے، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر اور شکر ادا کر سکوں، اور میں تیری احسن طریقے پر عبادت کر سکوں۔ جہاں آپ نماز میں اس عہد و پیمان کو دہراتے ہیں اور اللہ کی مدد مانگتے ہیں تاکہ آپ اس وعدے کو پورا کر سکیں، فلفل کر سکیں، وہاں آپ نماز کے فوراً بعد یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بہترین ذکر کرنے والا، تیرا بہترین شکر ادا کرنے والا بنا، اور میں احسن طریقے سے تیری عبادت کر سکوں، مجھے اس کی بھی توفیق دے۔ تو یہ جو بارہا آپ سے کہلوایا گیا نماز میں، یا آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور آپ خود بھی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جہاں ہم شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم اپنا عاجز ہونا، اپنا محتاج ہونا بھی اللہ کے سامنے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کی توفیق، آپ ہی کی طرف سے ملنے والی آسانی سے ہی میں یہ کام کر سکوں گی۔ توفیق اور آسانی اللہ ہی کی طرف سے ہے، تعاون اور مدد بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور پھر ہمیں جس سلسلے میں سب سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے وہ اگلی آیت میں ہم مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اہدنا کی جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی تو وہاں ہم نے 3 معنی پڑھے تھے کہ ہدایت کا راستہ دکھا بھی، اس پر چلا بھی، اور منزل تک پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کس سلسلے میں؟ ہدایت کے سلسلے میں، کیونکہ ہدایت بھی سراسر اللہ ہی دیتا ہے، ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی انسان کسی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اب کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ شعور کے ساتھ کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک روحانیت سی محسوس ہونی چاہیے جب ہم سورۃ الفاتحہ کی اس آیت پر آئیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ میں صرف اور صرف تیری بندی بننا چاہ رہی ہوں۔ یہ بہت بڑا کمٹمنٹ ہے، اور اس کمٹمنٹ کو، اس وعدے کو فلفل کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف اللہ کی مدد چاہیے۔ آپ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کتنے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، چھوٹا منہ اور بڑی بات، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے بہت ہائی لیول پر ہے، اس کو ادا کرنا اتنا آسان نہیں، اس کو نبھانا بھی اتنا آسان نہیں۔ تبھی تو آپ دیکھیے نا کہ بندگی میں بارہا رکھنے آ جاتے ہیں، بندگی میں بارہا اپنی ذات آگے آ جاتی ہے، اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اپنی ذات کو، اپنی خواہش کو آگے کر لیتا ہے۔ تو نماز میں ایک ریمائنڈر ہے، جیسے کہ ابھی آپ ہی میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ اٹس اے ریمائنڈر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کو روزانہ اللہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں تم بول کیا رہے ہو اور تم کر کیا رہے ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید غور و فکر کیجیے گا گھر پر، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہیرے اور جواہرات آپ اس آیت سے نکالیں جو ابھی ہم اس وقت نہیں نکال سکے۔ تو قرآن پر غور و فکر ہر انسان اپنی زندگی کے مطابق جب کرتا ہے تو اس کو ایسے قیمتی موتی حاصل ہوتے ہیں جو شاید دنیا میں آپ کسی قیمتی زیور کو پا کر بھی نہ حاصل کر سکیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ غور و فکر مزید آگے کرنا آپ پر چھوڑ رہی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ گھر جائیں اور سوچیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مجھے اور کیا لیسن ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کا یہ سیشن غور و فکر کا بس یہیں تک رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔